بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 0301540483 0344 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقم وجهك للدين حنيفا، صدق الله مولانا العظيم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ برادران اسلام، ہم گزشتہ جمعہ ذکر کر رہے تھے حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا۔ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعی تھے۔ ایک بادشاہ شہزادے حاکم کی شکل میں اللہ کے کامل ولی تھے۔ حکومت، خلافت، امارت ملنے کے بعد انہوں نے جس طرح نظام کو بدلا، جس انداز میں حکومت کی، مخلوق خدا کے دکھ بانٹے، انفرادی اور اجتماعی زندگی انہوں نے جس طرح بتائی اور گزاری، ہمیں دور دور تک فقراء میں بھی ایسا آدمی نظر
نہیں آتا۔ کچھ اندازہ آپ میری باتوں سے لگا سکیں گے کہ وہ شخصیت کیا تھی۔ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو بتایا تھا کہ حالات کیسے تھے جب وہ آئے تھے۔ میں دوبارہ تھوڑا سا اس کو دہرا رہا ہوں تاکہ آنے والے دوستوں کو پتہ چلے کہ آنے والا جب آیا تھا اس وقت حالت کیا تھی اور جب وہ گیا تھا تو حالات، اس نے کیا خدمات سر انجام دی، اس نے کیا کچھ کیا۔ یہ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہے کہ ہم انہیں صدیوں کے بعد ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں، ان کے کارناموں کو یاد بھی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، عبرت کے لیے کہ ہمیں ان کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے، ہم اپنی زندگی کو کیسے سنواریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے خود کہا تھا دو باتیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے پہلے آنے والے بادشاہوں نے کچھ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ انہوں نے زمین کو ظلم، جور اور جبر سے بھر دیا ہے، یعنی جہاں تک مسلمانوں کی حکومت تھی وہاں ظلم ہی ظلم تھا، جبر ہی جبر تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس میں کیفیت یہ تھی بغیر کسی جرم کے وقت کا حاکم، گورنر، وزیر، عامل کسی کو پکڑتا اس کی گردن بھی اتار دیتا تھا تو کوئی چوں نہیں کر سکتا تھا۔ بنو امیہ کی حکومت کا صرف ایک گورنر جس کا نام ہے حجاج بن یوسف، اس نے تقریباً 1.25 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا ہے۔ کتنے؟ اور بغیر پوچھے جرم کیا ہے اس کے لیے ایک ہی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خود فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ ساری امتوں کو اکٹھا کرے اور کہے اور خبیثوں کا مقابلہ ہو امتوں میں کہ ہر امت اپنے میں سے سب سے بڑا خبیث، نیچ، لئیم آدمی پیش کرے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ساری امتیں اپنے خبیث بندے پیش کریں، ہم صرف حجاج بن یوسف کو پیش کریں تو ہم غالب رہیں گے۔ آپ سمجھے ہیں؟ یہ ایک مثال میں نے دی، اور بھی ہیں۔ ایک گورنر، اور گورنر ظاہر ہے ایک صوبے کا ہوتا تھا، تو ایک بہت بڑی مملکت، اور پوری مملکت میں وہ کہتے ہیں نا کہ سمجھدار آدمی دیگ کا ایک چاول چکھ کے بتا دیتا ہے کہ کچی ہے کہ، آپ سمجھ جائیں جن حکومتوں میں، حکمرانوں میں ایک گورنر ایسا ہے باقی کیسے ہوں گے۔ ایک اور مثال بھی دے دیتا ہوں۔ ایک آدمی کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے افسر مقرر کیا کسی بڑے محکمے کا۔ چند دنوں کے بعد آپ کو پتا چلا کہ یہ حجاج بن یوسف کے ساتھ کام کرتا رہا ہے۔ آپ نے بلا کے بغیر وجہ کے کہا میں تجھے فارغ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا حضور کوئی غلطی، کوئی خطا؟ فرمایا میں نے سنا ہے کہ تو حجاج بن یوسف کے ساتھ کام کرتا رہا ہے۔ اس نے کہا میں تھوڑا ہی، بالکل تھوڑا عرصہ اس کے ساتھ رہا ہوں،
آپ نے فرمایا کہ کسی آدمی کی صحبت کے لیے ایک دن ہی کافی ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے یاد رکھیں، برے آدمی کی صحبت کا 1 گھنٹہ بھی بندے کی عادتیں خراب، عاقبت خراب کر سکتا ہے. تو حالات یہ کہ ہر طرف ظلم ہے، جبر ہے، اندھیرا ہے، انصاف نام کی کوئی شے. شہزادے یعنی حکمرانوں کی اولاد، وزیر اعظم کی اولاد، صدر کی اولاد، وزیر اعلیٰ کی اولاد، وزیروں کی اولاد، جگیردار، نواب، بڑے افسر، انہوں نے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر رکھا تھا. اب اپنی تصویر بھی ذہن میں لاتے جائیں. جتنے طاقتور تھے، شکار گاہوں کے نام پر، چراغ گاہوں کے نام پر. یہ یہاں ہوتا ہے نا کہ 90 سال کی لیز پہ ایک وزیر نے 500 مربع اینٹ لیے. ہمارے ملک میں جو اب ہوتا ہے، یہ ہوتا رہا ہے، اس کو دماغ میں لائیں اور اس تصویر کو سامنے رکھیں. اس وقت کے بادشاہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بن رہے تھے، تصویر یہ ہے کہ چراگاہوں کی شکل میں، شکار گاہوں کی شکل میں امراء، افسر، شہزادے، وزیروں کی، بادشاہوں کی اولاد، خود بادشاہ، انہوں نے لوگوں کی زمینیں تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر جبرن کہ نہیں دو گے تو یہ بھی نہیں ملیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ ڈی سی کے ذریعے، کمشنر کے ذریعے. جیسے اب بدماشیاں ہوتی ہیں، اس سے زیادہ تب لوگوں کی زمینوں پہ قبضے، لوگوں کی جگہوں پہ قبضے، جو چیز دیکھی کام کی اسی پہ قبضہ. اور مزاج پوری قوم کا کیا بن گیا تھا؟ اجر نہیں، ثواب نہیں، صرف نام و نمود، نمائش کے لیے کام کرنا. اب بھی جتنا ہوتا ہے نظرانہ. گورنر صاحب کو چیک پیش کیا گیا 1 کروڑ روپے کا فلاں کمپنی کی طرف سے. ظاہر ہے کروڑ دیں گے اور 5 ارب لیں گے، یہ اب کام چلتا ہے. تو یہی صورتحال. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. 2 نواب تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پچھلے دور میں، یعنی ان سے پہلے بنو امیہ کے دور میں. ایک کا نام تھا اکرمہ، ایک کا نام تھا حوشب. اب دولت بے شمار تھی ناجائز. دونوں مقابلہ کرتے تھے کہ سب سے زیادہ مہمان کس کے ڈیرے پہ ہوتے ہیں. ایک، سب سے زیادہ آٹا کس کے ہاں گوندھا جاتا ہے اور روٹیاں پکتی ہیں. دونوں کا مقابلہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، مخلوق کی خدمت کے لیے نہیں، برسر عام مقابلہ یہ ہے کہ چودھری دے ڈیرے تے زیادہ روٹی پک دی ہے یا ملکاں دے ڈیرے تے، بٹاں دے ڈیرے تے یا میاں دے ڈیرے تے، کس ڈیرے پہ. اب مقابلے کی حالت چلتے چلتے جو حوشب تھا اس کا پلہ بھاری رہتا تھا. اکرمہ نے ایک مرتبہ پوری قوم کو اکٹھا کیا، جتنی آٹا تھا سارے کا سارا خرید کے اپنی پوری قوم کے ذمے لگا دیا. ساری قوم آٹا گوندھے. آٹا گوندھ کے بہت بڑا گڑھا بنوایا، سارا آٹا اس گڑھے میں ڈلوا دیا. اوپر اس نے یہ درختوں کے پتے وغیرہ ڈلوا دیے. اب اس نے چال یہ چلی کسی طرح میرے مخالف کا گھوڑا جو ہے نا اس کو گزارا جائے، اس کو بلاؤں گا، وہ یہیں سے گزرے گا، گھوڑا گھاس کو منہ مارے گا، اندر گرے گا، گھوڑا اندر آٹے میں دھنس جائے گا، ساری دنیا بلے بلے کر اٹھے گی. اتنا آٹا پکتا ہے، یہاں گڑھے بڑھے ہوئے ہیں. اس کی چال کامیاب ہوئی. مخالف کا گھوڑا کانوں تک آٹے میں ڈوب گیا. اب اسے نکال لیا گیا.
میڈیا، اب اسے میڈیا کہتے ہیں، اس وقت شاعر ہوتے تھے، شاعروں کو پہلے پیسے دے رکھے تھے، لکھو میرے قصیدے۔ یہ جو میڈیا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ بھی اسی نسل کی شے ہے جنہیں آپ اینکرز بولتے ہیں، یہ کرائے کے ٹٹو ہوتے ہیں، جس نے پیسہ دیا صبح سے لے کر شام تک اس کے نام کے پروگرام لگے ہوئے ہیں، حق کوئی نہیں، سچ کوئی نہیں۔ اب شاعروں نے وہ قصیدے لکھے، اس کا پلہ بھاری ہو گیا، دنیا میں واہ واہ ہو گئی۔ یہ دور ہے، ادھر ظلم ہے، ادھر جبر ہے، ادھر ریاکاری ہے، ادھر تشدد کا ہر طرف ڈیرا ہے۔ اس دور میں اور پھر بادشاہ کھانے پہ آتے ہیں، میں نے آپ کو مثال دی تھی، کھاتے ہی چلے جاتے ہیں، اور پھر کھاتے کھاتے بعض بادشاہ کھاتے کھاتے مر گئے، موت واقع ہو گئی۔ جب تک، اب ظاہر ہے موت کب آتی ہے؟ جب سانس لینے کی جگہ نہ رہے، دنیا بھوکی مرتی رہی اور وڈیرے ان کے کتے مکھن کھاتے رہے، ان کے گھوڑے مربے کھاتے رہے۔ جی یہ اب ہوتا ہے کہ نہیں؟ زرداری کے گھوڑے مربے کھاتے رہے، تھر کے اندر لوگوں کے بچے بلک بلک کے مرتے رہے، اور ہم وہ بے وقوف قوم ہیں، پھر نعرہ لگائیں گے میاں صاحب زندہ باد، زرداری صاحب زندہ باد، عمران خان۔ تب بھی یہی حال، اب بھی یہی حال۔ اس حال میں حضرت عمر بن عبدالعزیز، میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا، آپ پہلے 7 سال کے قریب مدینے کے گورنر رہے۔ کتنے سال؟ طبیعت اور فطرت میں بھلائی قبول کرنے کی صلاحیت ہو تو بندے سالوں میں نہیں بدلتے، ایک ہی مجلس میں بدل جاتے۔ زمین کا نرم ہونا، حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نا کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، مٹی زرخیز ہونا ضروری ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کئی صندوق کپڑوں کے، زر و جواہرات کی بہتات، دنیا دولت کا کوئی انت، کوئی حد، کوئی حساب نہیں۔ شہزادی گھر میں ہے، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اس جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی تھی، اس کا دادا بھی بادشاہ، باپ بھی بادشاہ، بھائی بھی بادشاہ، خامند بھی، اور ہیرے ایسے ایسے تھے کہ دنیا نے سنے نہیں تھے اس گھر میں۔ اور بیٹے کتنے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے؟ 12 بیٹے، 6 بیٹیاں۔ اب بیٹیاں بھی شہزادیاں، بیٹے بھی پرنس۔ اب جو لوگ منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں، ان کے لیے مشکل زندگی بڑی اوکھی ہوتی ہے۔ جن کی زندگی پہلے ہی مشکل ہو، میں چھوٹا سا لطیفہ سا ہے، ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ، ان کی پہلے تنخواہ تھی 15 روپے، یہ پرانے دور کی بات ہے۔ بادشاہ راضی ہوا، اس نے ان کی تنخواہ کر دی اس وقت 15 سے 300 روپے، 300 سے 1400 روپے، لیکن انہوں نے ہاتھ وہی رکھا۔ جب 1500 تھی تو ٹکا نہیں بچتا تھا، جب 1400 ہو گئی تو ٹکا پھر بھی نہیں بچتا تھا۔ کسی نے کہا میاں جی ہون تے ہاتھ ذرا کچھ بچاؤ، 1400 ہو گئی 15 روپے سے۔ انہوں نے ہنس کے کہا، کہنے لگے تسی اپنی سوچو، ساڑھی 1400 تو تھلے گرے گی 1000، 1000 تو گرے گی 500، 500 تو گرے گی 300، 300 تو تھلے کنی تھلے آئے گی؟ ساڑھا 15 روپے والا تجربہ موجود ہے۔
جو میرے جیسے کچے پیاز کے ساتھ روٹی کھاتے رہے ہیں زیادہ ہی گریں گے تو پھر کل والی روٹی تھوڑا سا پیاز اس کو ہاتھ میں توڑ کے یہ تو ہے، لیکن جو پیدا ہوں اور منا سلوا کھاتے پیدا ہوں ان کو کچا پیاز کھانا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بنے، میں نے یہیں تقریر چھوڑی تھی، انہوں نے سب سے پہلا آرڈر یہ کیا کہ پہلے اپنی بیوی سے کہا سارے ہیرے جواہرات تمام شاہی لباس یہاں ڈھیر کر دو۔ آپ اسے کیا کریں گے؟ فرمایا لباس تیرا غریبوں میں بانٹوں گا، ہیرے جواہرات مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کروں گا، پھر انہیں ان پہ خرچ کروں گا۔ اپنی جتنی دولت تھی میں نے آپ کو بتایا ساری جہاں جہاں سے آئی تھی، لوگوں کو بلا بلا کے پٹواری پچھلے بلائے کہ یہ 70 مربع ہمارے دادے نے کس سے لیا تھا، ان کے بچوں کو بلا کے کہا یہ تمہارے لیے۔ وہ صدیوں والے مال سارے واپس ہوئے۔ جب اپنا آپ فارغ کر کے کتنا بچا؟ صرف ایک قمیص، ایک پرانی ٹوپی، ایک دستار، ایک موزہ، یہ سب کچھ، یعنی ٹوٹل ان کا جو لباس 12 درہم کا بچا۔ اربوں سے کتنے پہ آ گئے؟ 12 درہم پہ آ گئے۔ اپنا حال یہ کر لیا کہ ایک دن جمعہ پہ لیٹ آئے، پوچھا گیا کہ سرکار آج 10 منٹ لیٹ ہو گئے۔ فرمایا کپڑے دھو کے ڈالے تھے دھوپ میں بیگم نے، ملکہ نے، وہ سوکھتے تو میں آتا، سرکار دوسرے پہن لیتے۔ فرمایا دوسرے ہوتے تو پہنتا۔ پہلے اپنا آپ یہاں سے شروع کیا حساب کتاب، پھر بیوی، پھر بچیاں، پھر بیٹے۔ جب اپنا گھر صاف ہو گیا پھر باری آ گئی وزیروں کی، شہزادوں کی، یہاں تک کہ نپا تلا ملنے لگا شہزادوں کو کھانے کے لیے۔ پھر ایک شہزادہ تھوڑا ہوتا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ ایک بادشاہ، پھر دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، پھر ان کا بھتیجے بانجے، سارے بادشاہ ہوتے ہیں۔ گن گن کے مرلہ مرلہ جس کا تھا، یہاں تک کہ چیخیں نکلنے لگیں۔ ہشام بن عبد الملک، یہ عبد الملک بن مروان کا بیٹا تھا، یہ بادشاہ بعد میں بنا تھا دوسرے تیسرے نمبر پہ۔ پوری بنو مروان کی نسل کٹھی ہوئی کہ وہ اجڑ گئے، برباد ہو گئے، یہ تو لے دے گیا، سمجھاؤ اسے۔ کیا کرو؟ سمجھاؤ اسے۔ پوری بنو امیہ، بنو مروان کی شہزادوں کی، بادشاہوں کی، نوابوں کی نسل ایک ہشام کو بھیجا دربار میں، جا کہوں کیا؟ اس کو جا کے کہہ کہ پچھلوں کے حساب کتاب پہ مٹی ڈال۔ سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نہ چھیڑ، انہوں پرانے مقدمے نہ چھیڑ، پرانیاں کتاباں نہ کھول، تو نمی جو مرضی آوی کر، پرانیاں نو اتھے ہی رہن دے جیوں ہے سی، ان کو نہ چھیڑ۔ وہ جانے اللہ ان سے حساب لے گا، تو اپنی سوار۔ آپ نے بات تو بڑی پتے کی تھی، بات تو بڑی عقل کی تھی، سمجھداری کی تھی۔ اب ذرا جواب بھی سنیں شہزادے کا۔ آپ نے فرمایا ہشام، یہ ان کی بیوی کا بھائی بھی تھا، اسے کیا کہتے ہیں؟ سالہ نہیں، تسی کوئی اور چنگا لفظ کڈو۔ چلو فیض صاحب دا کوئی لفظ سونا جا کٹ کے لے آنا جمعے تو بات۔ تو برادر ان لا، انگریزی پھر کم آئے گی۔ اس کو کہا ہشام ایک بات بتا۔ کہا کیا؟ کہا اگر تیرے سامنے
دو رجسٹر پیش ہوں. ایک رجسٹر ہو ہمارے سب سے بڑے بادشاہ حضرت امیر معاویہ کا، دوسرا رجسٹر ہو ان سے بہت جونیئر عبد الملک بن مروان ہمارے تمہارے باپ کا، تو کون سا رجسٹر زیادہ عمل کے قابل ہے؟ پھنس گیا نا. اس نے کہا ظاہر ہے جو مقدم ہے، جو بڑا ہے، جو سینئر ہے. تو آپ نے فرمایا حضرت امیر معاویہ کا رجسٹر اتنی سینئر اور مقدم نہیں ہے جتنی یہ خدا کی کتاب مقدم ہے. جواب دیا کہ نہیں؟ جواب اس کا کچھ ہے نہیں. ہشام کی گردن جھک گئی. آپ نے فرمایا اب حساب کتاب حضرت امیر معاویہ کے رجسٹر کو دیکھ کے نہیں کروں گا، اب حساب میں خدا کے اس پاک قرآن کو دیکھ کے کروں گا. یہ مجلس برخاست ہو گئی. یہ گول میز کانفرنس، بلکہ اے پی سی، کیا آل پارٹیز کانفرنس، جب بھی ان حرام خوروں کی گردن پہ انگوٹھا رکھو کیا بناتے ہیں؟ یہ جب منائے بلائے نا اے پی سی، سمجھ لو کہ ان کا حرام کوئی نکالنے لگا ہے. ان کے منہ سے، ان کے جبڑوں سے کوئی نوالا، یہ حرام کا جو کھاتے وہ کوئی نکالنے لگا ہے. تب انہیں یاد آ گئی ہے، یہ تو ناکام ہو گئی. پھر بنو مروان کے شہزادے پھر اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کو بیچ میں لاؤ. اس کا نام عبد الملک تھا. عبد الملک کو بلا لائے. کہنے لگے تو باپ کو جا کے سمجھا. کہا کیا کہوں؟ کہے انہیں کہے کہ ہمارے جو پچھلے خلیفے گزرے ہیں وہ ہمیں پروٹوکول بھی دیتے تھے، ہمیں عطیات عنایات بھی دیتے تھے، ہمارا سکون سے وقت گزرتا تھا. تیرا باپ جب سے آیا ہے ہم نوالے کو ترس گئے ہیں. اس لیے اسے کہہ کہ کم از کم پچھلے جتنی دیتے تھے اس کا چوتھائی حصہ دے دے. حضرت عبد الملک بن عبدالعزیز جب ابے کے پاس گئے، ابا جان سارے دروازے پہ بیٹھے ہیں، آپ جواب دے. یہ انہوں نے کہا ہے. آپ نے فرمایا میرے بچے ان کو جا کے کہنا کہ میرا باپ یہ کہہ رہا انی اخافو، میرا باپ کہتا ہے انی اخافو، مجھے خوف آتا ہے. کس سے خوف آتا ہے؟ کہا رب سے خوف آتا ہے. رب سے کب کا خوف آتا ہے؟ کہا جس دن حساب کتاب ہوگا اس دن کا خوف آتا ہے. بس اتنا ہی کہہ دے اور کہا چلے جاؤ. حساب کتاب شروع ہوا. دوسرا کام یہ کیا کہ آج کے بعد کوئی وزیر کاروبار نہیں کرے گا، کوئی حکومت کا کارندہ تجارت فیکٹریاں نہیں لگائے گا، کوئی حکومت کا آدمی بادشاہ کی اولاد میں سے کوئی ان کے کارندوں میں سے کاروبار، ٹیکسیاں، اپنا فیکٹریاں. کیونکہ جتنے آج کل بھی کیس چل رہے ہیں اسی لیے چل رہے ہیں کہ حاکم بھی آپ، ملوں کے مالک بھی آپ، تاجر بھی آپ، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے مالک بھی آپ، بینکوں کے مالک بھی آپ، یہاں تک کہ مرغی اور انڈوں کا کاروبار بھی آپ ہی کر رہے ہیں. جب خود حاکم تاجر بن جائے گا تو وہ قوم کی ہڈیوں سے گودا نہیں، قطرہ قطرہ خون کا نچوڑ نچوڑ کے اپنی نسل کو سنوارنے کے لیے تمام نسلوں کو مقروض کر کے نکل جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ صدیوں پہلے ایک آدمی آیا تھا، اس نے کیا کہا کہ آج کے بعد کوئی حاکم، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی افسر تجارت نہیں کرے گا.
صرف تنخواہ پہ گزارا کرنا ہے تو رہو، نہیں تو عوام میں چلے جاؤ، تجارت بھی کرو، فیکٹریاں بھی لگاؤ، روزی بھی کماؤ، کپڑے مرضی کے پہنو، جتنا کھانا چاہتے ہو، تم سے کوئی باز پرس نہیں، پوچھ گوچھ اس سے ہوگی۔ اب بھی قانون یہی ہے، اب بھی قانون اصولاً یہی ہے، لیکن قانون تو یہ ان کے جیب کی گھڑی ہے، ہاتھ کی چھڑی ہے، عدالتیں ان کی جیب میں ہیں، سارے ادارے ان کی جیب میں ہیں، پورا ملک کھا کے کہتے ہیں ثابت کرو، ثابت ہوتا ہی کیوں نہیں؟ ظاہر ہے کوئی کتی تھے، چور تھے سارے۔ عمر بن عبدالعزیز نے یہ کیا، اس نے کہا دوسرا کام، جتنی شکارگاہیں، جتنی چراگاہیں، جتنی زمینیں نوابوں، وڈیروں، شہزادوں جس نے لی تھیں، ایک ہی آرڈر سے کہا ساری واپس۔ اب پوچھا گیا زمینیں واپس تو لے لی، کریں کیا؟ فرمایا جو زمین کے اندر بیج ڈال رہا ہے ساری اس کی۔ جی اب ظاہر ہے بادشاہ کا آرڈر، اور پھر بادشاہ نے پہلے شروع کہاں سے کیا؟ اپنی ذات سے، کسی میں دم مارنے کی جرت بھی نہیں ہے، ساری زمینیں بھی واپس، کاروبار کوئی حاکم کوئی افسر، اور ہمارے ہاں جتنا کاروبار ہے سارے یہی وزیر کرتے ہیں، مشیر کرتے ہیں، حاکم کرتے ہیں، ان کی آل اولاد، ان کے بھتیجے، چاچے، مامے، تائے، پورا ان کا خاندان پورا شکنجا کسا ہوتا ہے۔ یہی کام ایک کام ہو جائے، یا قوم سوچ لے کہ کسی بھی تاجر کو ووٹ، بھائی اگر تجارت کرنی ہے تو صرف تجارت کر، ملیں چلانی ہے تو صرف ملیں چلا، اس کا مطلب یہ تو دونوں ہاتھ سے لوٹنا چاہتا ہے تاکہ ٹیکس بھی کوئی نہیں۔ اب تیسرا کام یہ کیا کہ آج کے بعد سارے ٹیکس ختم، یہی عذاب ہوتا ہے، شرعی محاصل کے علاوہ سارے ٹیکس ختم، یہاں تک کہ ایرانی سرزمین کے گورنر نے خط لکھا، کہا آپ جب سے آئے ہیں لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں۔ سوچ دیکھیں افسروں کی سوچ، افسروں کی، لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں، ہمارا خراج، جزیہ، ٹیکسز ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور بیت المال خزانہ خالی ہوتا جا رہا ہے۔ آپ مہربانی کریں ایسی پالیسی رکھیں تاکہ لوگ کلمہ نہ پڑھیں۔ اب مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ جو بھی حکمران آیا، پچھلے آئے، انہوں نے جاہل کیوں رکھا قوم کو؟ صرف اس لیے کہ اگر پڑھ لکھ گئے تو سامنے آئیں گے۔ سندھ کے اندر سکول ہیں، عمارت، ٹیچر ہیں، گھر بیٹھے تنخواہیں لیتے ہیں۔ سب سے انتہائی بے ایمان صوبہ کون سا ہے؟ عمارتیں ہیں، عمارتیں کوئی نہیں، ٹیچر ہے، ایک کوٹھا ہے، لکھا ہوا ہے پوری ایکڑ میں عمارت ہے۔ گھوسٹ سکول، ہر محکمے کے اندر تباہی اور بربادی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ کیا، انہوں نے کہا نہیں، یہ بھی ختم۔ اب آگے نوابوں کی نوابی ختم، تجارت، حکمرانوں کی تجارت ختم، فیکٹری کوئی نہیں لگا سکتا، عوام لگائے، عوام سارے کام کرے، ٹیکس ختم، صرف شرعی محاصل باقی رہنے دیے۔ اب جس وقت لوگ کلمہ پڑھنے لگے تو پرانے افسروں نے، انہوں نے کہا ان کو روکو کلمہ پڑھنے سے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، یہ ہے مسلمان بادشاہ، کیسا حاکم ایسا چاہیے۔ آپ ہنسے، لکھا خط اپنے پہلے اس وزیر اور گورنر کو، کہا تمہیں غلطی لگی ہے، تم سمجھے ہو ابھی بھی عبد الملک بیٹھا ہے، کہا عبد الملک نہیں ہے، اب عمر آ گیا ہے۔ اور آگے یہ اشارہ دیا، کہا اب بنو امیہ کی حکومت نہیں ہے، یہ عمر فاروق کی خلافت آ گئی ہے۔
یہ جو ٹیکسیشن والا محکمہ ہوتا ہے نا، ان کا کام اس سے نہیں ہوتا کہ کسی کا اخلاق بنتا ہے کہ بگڑتا ہے، کوئی کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، مسجدیں آباد ہیں یا غیر، ان کا کام ہے صرف پیسہ، کہاں سے اکٹھا ہوگا، کیسے اکٹھا ہوگا، ان کا کام صرف محاصل کے محکمے کا۔ اب ان کا کام تو صرف پیسے جمع کرنا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایک تاریخی جملہ کہا، اگر آپ کو یاد رہے، انہوں نے کہا کہ میں جس نبی کا غلام بن کے کچھ دنوں کے لیے آیا ہوں نا، وہ نبی تحصیلدار نہیں تھا، ہادی تھا۔ ہن تساں دہی نہ کھادی ہوندی تے تانوں سمجھ آ جانا سی۔ تحصیلدار کا کام ہے وصولیاں کرنا، ہادی کا کام ہے خدا تعالی کے طرف رہنمائی کرنا کہ لوگوں آؤ کعبے کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، اتار پھینکو یہ زنار، سامنے ہے پروردگار۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ حکومت پیسے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں لی، میں نے یہ حکومت اس لیے لی ہے کہ میں انہیں خدا کا رستہ دکھاؤں۔ اور جس نبی کی نیابت میں میں یہاں بیٹھا ہوں منبر پہ، وہ نبی تحصیلدار نہیں تھا، وہ ہادی تھا، راہبر تھا، رہنما تھا، جس کا پاک نام پاک محمد مصطفیٰ تھا۔ اللہ اکبر۔ اگلا جملہ بھی سن لیں، آپ نے فرمایا تم تو بہت جلدی گھبرا گئے۔ یہ جملہ تو آج کل عام ہے، تم تو بہت جلدی گھبرا گئے۔ گھبراؤ نہیں، اگر سارے ٹیکس، جزیے، خراج ختم ہو گئے، اگر ساری دنیا مسلمان ہو گئی تو میرے گورنر محترم، تو اور میں مل کے حال چلائیں گے، کھیتی باڑی کریں گے، مزے سے روٹی کھائیں گے۔ ان کو خطرہ ہوتا ہے عیاشی ختم نہ ہو جائے، بدماشی ختم، یہ جتنے اوپر ہیں ان کا دبدبہ ختم نہ ہو جائے، یہ ہماری سرداری ختم نہ ہو جائے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تے رولا ہی کوئی نہیں، ہم تو آئے ہی اس لیے ہیں تاکہ رسول اللہ کے دین کا جھنڈا بلند ہو جائے۔ بھاویں کلی دا ککھ نہ روے ناصر، بھاویں کلی دا ککھ نہ روے ناصر، ساتو دامن رسول دا چھٹ دا نہیں۔ انہوں نے کہا جھگا اے بال کے سیکھیں گے، نبی پاک کا دین آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے کہا ہاں ایک، اب ذرا دماغ دیکھیں، سوچ دیکھیں پرانی، ایک خراسان کے گورنر نے خط لکھا، کہا لوگوں کے اخلاق بہت خراب ہو چکے ہیں، لوگوں کے اخلاق بہت خراب ہو چکے ہیں، بغیر ڈنڈے اور تلوار کے سدھریں گے نہیں۔ اشارہ یہ تھا کہ گردنیں کاٹنے کی اجازت دی جائے تاکہ ان کو سدھاروں۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ حق اور عدل کی بساط بچھا دو، حق اور عدل، انصاف کی بساط بچھا دو، تلوار کی ضرورت نہیں پڑے گی، سارے سمر جائیں گے۔ کہتے ہیں چرچل جو تھا نا برطانیہ کا وزیر اعظم، جنگ عظیم جاری تھی اور برطانیہ قریب تھا کہ لگتا تھا دنیا کے صفحہ ہستے سے مٹ جائے گا، تو جب آ کے کہا گیا کہ تباہی بربادی سر پہ ہے، چرچل نے کہا ایک بات بتاؤ، کیا ہماری عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے؟ لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ جواب ملا بم بھی برس رہے ہیں، انصاف لیکن مل رہا ہے۔ چرچل تھا تو عیسائی، بات پتے کی اس نے کہا پھر ہم جنگ نہیں ہاریں گے، جیتیں گے، انصاف جو ہو رہا ہے۔
میں کبھی کبھی وہ لگاتا ہوں نا یہ، تو اس میں لوگ تانے دیتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کو کہتے ہیں لوہار ہائی کورٹ. کیا مطلب؟ کسی کو انصاف ان عدالتوں سے نہیں ملتا، لیکن جس کے پاس ڈنڈا ہے اس کے لیے ایک ہی دن میں غریب نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی پیشی ہی نہیں لگتی. امیر صبح کو درخواست دیتا ہے، شام کو فیصلہ لے کے، اور پھر مرضی کے فیصلے. عمر بن عبدالعزیز نے کہا ڈنڈا نہیں، تلوار نہیں، عدل، انصاف. ایک اور گورنر نے لکھا، اس نے کہا گلیاں ٹوٹ گئیں، سڑکیں خراب ہو گئیں، شہر کا نقشہ ہی برباد ہو چکا، آپ فنڈ فراہم کریں تاکہ سڑکیں سیدھی ہوں، گلیاں چمکا دی جائیں. آپ نئے بادشاہ آئے ہیں، پتا چلے کہ نیا بادشاہ آیا ہے. آپ نے فرمایا شہر خراب ہو گیا ہے، سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں، لوگ چلتے چلتے گر پڑتے ہیں، اس لیے فنڈ فراہم کیا جائے تاکہ آپ رال کے ٹھیکیداروں کے ساتھ. یہ تب بھی تھا، یہ اب ذرا زیادہ رونق ہے. فنڈ فراہم کیے جائیں. جواب کیا دیا عمر بن عبدالعزیز نے؟ آپ نے جواب میں لکھا کہ عدل کا قلعہ پکا کرو، پہلا کام. دوسرا، ظلم اور تشدد سے رستوں کو صاف کر دو، سب ٹھیک ہو جائے گا. اب آپ کہیں گے صرف باتوں سے کام چلتا ہے؟ نہیں، اوپر بیٹھا تھا نا، ایک ایک چیز کو دیکھ رہا تھا خود ہی. تو ہوا کیا؟ چند سال گزرے، جو کہتے تھے ظلم کے بغیر، تلوار کے بغیر معاشرے نہیں چلتے، انہی جگہوں پہ جا کے دیکھا، پتا چلا پہلے لوگ کھانے پینے کی باتیں کرتے تھے، اب باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے قرآن کتنا پڑھا ہے. دوسرا دوسرے سے پوچھ رہا ہے آج تجھے روزہ ہے. بازاروں میں تھڑوں کے اوپر عورتیں ایک دوسرے سے پوچھ رہی ہیں تو نے نفلی روزے رکھے تھے 13, 14, 15 کے. لوگ حیران ہوئے، یہ اب پہ ہی بدل گئی ساری کائنات. انہوں نے کہا یہ اب پہ نہیں بدلے، اوپر سر بدل گیا ہے، دھڑ اب پہ بدل گیا ہے. ایک چرواہے کا قول سناتا ہوں آپ کو. چرواہے PhD ہوندے نے، بکریاں دے چھیڑو. ایک آدمی تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، حسن، اور آگے لکھا ہے قصاب. تے تانوں پتہ ہے جڑا ہووے بچر، یہ نا ادا کم ہی سی نا بکریاں نو تکدیاں رہنا کہ کتھوں کم دی بکری لبے تے پیسے دیواں تے بکری لے کے انہوں ذبح کرنا تے پیسے کماواں. حسن قصاب کہتا ہے کہ میں بکریوں کو ڈھونڈنے نکلا جنگل میں کہ کوئی بکری کسی چرواہے سے خریدوں. آ کے دیکھا تو بکریاں چرا رہا ہے چرواہا، اور اس میں 30 کتے بھی ساتھ پھر رہے ہیں. کتنے کتے؟ اصل میں وہ کتے تھے نہیں. حسن قصاب بیچارہ ساری زندگی اس نے گزاری داتا نگر، اس کو کیا پتا کتے اور بگیاڑ کی شکل میں. یہ جڑے ہوندے نا بھیڑیے، انہاں دی شکل بھی کتیاں ورگے ہوندی. انہوں دونوں اس نے دور سے دیکھا، 30 کتے نظر آئے. اس نے آواز دی چرواہے کو، وہ چرواہے، اس نے کہا کیا؟ وہ ایک کتا تو 1 2 ہی کافی ہوتا ہے، تو نے 30 کتے میں نے گنے ہیں، 30 کتے بکریوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ چرواہا ہنسا، اس نے کہا بھائی جی یہ کتے نہیں، یہ بھیڑیے ہیں. اس نے کہا بھیڑیے تے بکریاں دے وچ رلے ملے تے تعجب، سبحان اللہ، تیری بکریوں کو کچھ نہیں کہتے بھیڑیے؟ اس نے کہا یہ اسی طرح پھرتے رہتے ہیں بکریوں میں. کہا تم نے پالے ہوئے ہیں؟ کہا پالے نہیں، جنگل کے ہیں، پھر بھی کچھ نہیں کہتے. جنگلی ہو کے پھر بھی کچھ نہیں کہتے. اس نے کہا کدے بھی کچھ نہیں ہویا. اس نے کہا یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ چرواہے نے دیکھا دمشق کی طرف، کہا جدوں دا وہ فقیر آیا نا شہزادہ،
او عمر او تدوں دا بھیڑیاں نے بکریاں چکڑیاں ہی چھڑ دیتیاں نے. آپ ہن ویکھیے اسلام آباد والے پاسے سرکار اے سن لو چروائے دی گل. چروائے نے آکھیا جدوں دا اے آیا ہے انہیں آکھیا اے کوئی انوکھا آیا ہے. لگتا ہے تو انہوں سمجھ آ گئی ہے. سبحان اللہ. جے ساڑھے بابے نو سمجھ آ گئی تو سانتے چوکے سمجھدار ہو. سبحان اللہ. وہ چرواہا تھا دانشور نہیں تھا. اس کا لفظ اس عربی کے لفظ کا ترجمہ یہ ہے اس نے کہا حسن قصاب میاں جب سر درست ہو جاتا ہے نا بدن آپ ہی درست ہو جاتا. دماغ اسی میں ہے. سوچیں ساری آنکھیں کان زبان چسیں اسی میں ہیں. جب یہ درست ہو جاتا ہے تو پیٹ صاحب بھی آپ ہی درست ہو جاتے ہیں. حسن قصاب نے کہا تو نے ٹھیک ہی کہا ہے. بادشاہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ سمر گیا قوم سمر گئی. اگر یہ چور ہیں تو قوم کو کوئی ٹھیک کر ہی نہیں سکتا. اگلی بات بھی سن لیں آج ہو گئی ہے. کہتے ہیں انہی چرواہے صاحب کی رات کو سویا ہوا تھا. بھیڑیا آیا بکری پہ حملہ کیا. بکری کو چیر پھاڑ کے نکلا. بھاگا چرواہا دیکھا بکری بھیڑیا کھا گیا ہے. وہیں زور سے رویا. کہنے لگا لگتا ہے کہ عمر فقیر مر گیا ہے. آئے آئے ہاسے تاں جگ وسدے ہاسے ہن کلڑے پیوں کرلا سے. اسا سن دے ہاسے مٹھیاں گالیں سونا یار سنیندہ ہاسے. ڈیندا ہا دلدار دلاسے نکھڑن یاد نہ ہاسے. بختا اوڈی چنگے آہن جڑے سجنا نال نبھاسے. ڈیں سہاگ دے گزر گئے گیا چھوڑ منجھیندہ چاہ کے. جدوں دا رانجھا گیا منجیاں بکھ مر گئیاں. نہیں سمجھ آئی. رانجھا سی جنگل دے وچ چھن چھن سی. بکریاں مجھاں تے گاواں چردیاں سن رونق سی. ایک رانجھا کی گیا جنگل ہی. مجنوں جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے. نظام سمجھ آ رہا ہے کیا تھا یہ نظام. اور اس نظام کے اندر آپ نے گورنروں کو خط لکھا. فرمایا میرا خط کانوں سے نہیں سننا آنکھوں سے پڑھنا ہے اور پڑھ کر عمل اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا. پہلا کام یہ کرنا کہ تمہارے ہاتھ سے رعایا میں سے کسی کے خون کی بوند نہ گرنے پائے. اتھے حکمران قتل کروان دینے منہ وچ گولیاں اگوں نظام اندھا. پہلا کام. دوسرا تمہاری زبان سے میں کسی رعایا کے فرد کو تکلیف دیتا نہ پاؤں. ہاتھ پہ پابندی زبان پہ پابندی. تیسرا کہا تمہارے پیٹ میں کسی کے حق کا ایک نوالا نہ جانے پائے. کیوں جی اگر ہر کسی کو حق ملتا رہے کوئی بھوکا نہ سوئے ہر کسی کو انصاف جس کا حق ہو اس کو ملے کوئی جھگڑا کوئی فساد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ گورنروں کو لکھتے تھے اور حساب کتاب پورا رکھتے تھے. اللہ اکبر. اپنے اوپر قانون نافذ رکھا گھر والوں پہ قانون نافذ رکھا. اپنے آپ کو اتنا فقیر کیا کہنے. ایک راوی کہتے ہیں کہ میں مدینے میں جب آپ گورنر تھے ملنے گیا میں نے دیکھا سیب سے زیادہ رونق والا رنگ گلابی رنگ حسین قد
اور حالت یہ کہ ایسا ریشمی لباس اور آپ کے شلوار کا جو نیفا تھا وہ آپ اتنا ماشاءاللہ صحت مند تھے کہ وہ گوشت کے اندر ڈوبا ہوا تھا. لیکن جب آپ خلیفہ بنے پھر میں شام ملنے آیا تو میں نے دیکھا کہ میں نے آپ کی پسلیاں گن لی بغیر ہاتھ لگائے ہوئے. نہیں سمجھ آئی؟ تب وہ عالم، اب یہ عالم کیوں ظاہر ہے. ہمارے ہاں جتنے آپ کے بنتے ہیں نا یہ ایم پی ایم این اے، ان کو ایک مہینے کے لیے وزیر بنا دو، پہلے بھی ان کا منہ دیکھو بعد میں بھی دیکھو، ایسے پھولے ہوئے چمکیلے چہرے. اور میرے ورگے سادے بندے آتے نا یہ چہرے تے نور آ گیا ہے. ایک حافظ آباد کے شاہ صاحب ہوا کرتے تھے، ایک صاحب نے ایک وزیر کا منہ دیکھا ایسے گلابی گال بار ابھرے ہوئے، ٹھیک ہے جی، تو اس نے کہا واہ یہ ساڑھے وزیر صاحب دے چہرے تے کنا نور ہے. شاہ صاحب بڑے ہی انجھک تھے. وہ کہنے لگے جنہیں سیب قوم دے انہیں کھا دے نے انہیں میرے کھوتے نو کھواؤ تے اس تو زیادہ سونا ہو جانا. میاں صاحب لقمہ دے رہے ہیں کہ عمران خان کے بھی ڈنٹ نکل گئے. سرکار میں یہی تو کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ اپنے گھر سے کھائیں تو جب ملک کو کھائیں گے، یہ جب تک ہیں تب بھی کھائیں گے، یہ ریٹائر ہو جائیں پھر زیادہ کھائیں گے. جتنے افسر ہیں ریٹائر ہو کے بھی ہمیں کھاتے ہیں، جب ہوتے ہیں تب بھی کھاتے ہیں. ایک قوم ہے کہ نچوڑی جاتی ہے. عمر بن عبدالعزیز نے کہا نہیں اب تم نہیں کھاؤ گے، قوم کھائے گی، تمہیں نچوڑا جائے گا. کیسے؟ اے جڑے ہوندے نا الو، اے بھی سبحان اللہ تے انہاں دے پٹھے، صاحب بھی سبحان اللہ تے صاحب دا جڑا اردی کھڑوتا ہے نا وہ اس تو بھی ساڑا وڈا افسر وہی ہوندا ہے جڑا دروازے تے کھلوتا ہوندا ہے. انہیں وڑن دینا تے کم تے پہلے اودی مٹھی گرم کرنی پہندی ہے پھر اگلیاں نو ملنا پہندا ہے. کیوں جی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو دربان تھا اس کا نام تھا مزاحم. مزاحم آیا روٹی لینے کے لیے بادشاہ کے دروازے پہ، تو روٹی ملی، دال وہ بھی ادھی کچی تے ادھی پکی تے ویج پیاز وہ بھی کچا کچا تے انہیں لیا نوالا منہ وچ پایا تے نگلیا نہ گیا. ظاہر ہے تب کا کھانا اور اب خلیفہ بن گئے، اب تو کھانا ڈبل ہونا چاہیے تھا. لیکن حالت یہ دیکھی کہ ایک نوالا نگلا نہ گیا. اندر سے آواز دی میری مالکہ یہ کیسا کھانا ہے؟ آگے کہا ہر روز کل بھی یہی تھا، پرسوں بھی یہی تھا، ترسوں بھی یہی تھا، اب تو مجھے اور کچھ یاد نہیں، پھر یہی اور ہر روز یہی. حلیت الاولیاء یہ اولیاء کرام کی سرگزشت کی کتاب ہے. اس میں حضرت امام ابو نعیم نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ باہر سے بادشاہ کے دربان نے خدمتگار نے اس نے کہا ہر روز کچی دال، ہر روز پیاز والی دال، ہر روز. اندر سے ملکہ محترمہ 4 جس کے بادشاہ گزرے ہیں، چاروں بی بی فاطمہ بنت عبد الملک. اس نے آہست آواز تھر تھرا گئی، آنکھ میں اس کے آنسو. یہ کیا دیکھتا؟ اس نے کہا مزاحم یہ تیرا کھانا نہیں، ھذا طعام مولا کا امیر المومنین، یہی امیر المومنین کا کھانا ہے. ہمارے حکمرانوں کی بھنڈی توریاں جہازوں پہ جاتی ہیں، پھجے دے پائے کیسے سمرے زمین، کیسے قرضے ختم ہوں، کیسے بربادیاں ختم ہوں.
بربادیاں تب ختم ہوتی ہیں جب بادشاہ نے یہ کھایا. ایک دن ایک مہمان ملنے آیا, وقت نہ ملا گھر جا کے کھانا کھاتے, روٹی منگوا لی شاہی محل میں, لگے کھانے. ملنے جو سفیر آ گیا دیکھا تو بیچارے کے اوپر والے سانس اوپر, نیچے والے نیچے. تھوم کچا پڑا ہے, اس پہ نمک ڈال رہے ہیں اور اوپر تیل ڈال کے کچے تھوم کے ساتھ امیر المومنین کھانا کھا رہا. میں چسیں لے لے کے کہہ سکتا ہوں, کر نہیں سکتا. کیوں؟ اتنا بڑا بادشاہ, اتنا بڑا شہزادہ, کھانے کا عالم یہ ہے. اللہ اکبر. یہ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ جس کے پاس وہ عہدہ منصب ہو قوم کا. آپ پہ نہیں ہے, مجھ پہ نہیں ہے, ہم نہیں ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. ہمارے حاکم کو کیسا ہونا چاہیے, وزیروں کو کیسا ہونا چاہیے. اگر یہ ایسے ہو جائیں 1 مہینے میں قرضے ختم. اتنا کچھ یہ کھاتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ اکبر. یہ عمر بن عبدالعزیز, کھانا یہ ہے, پہننا. یہ حاکم بن جائیں, یہ ایک دن, کیونکہ ان کے تسمے جو ہوتے ہیں وہ بھی قوم کے پیسے سے جاتے ہیں. ان کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے, بچے کی پیدائش کے پوتڑے بھی آپ کو پتا ہے. ان کی صرف یہ جو دوپہر کو چائے پیتے ہیں وہ ہمیں کروڑوں میں پڑتی ہے, مہینے کا خرچہ کروڑوں میں. خود نہیں بدلتے, قوم کو کہتے ہیں بدلو بدلو. قوم کب بدلے گی؟ جب سر نہیں بدلے گا پیٹ کہاں بدلے گا, پاؤں کہاں بدلے گا. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ, یہ عمر ہے نا, عمر ہے, بیٹھے ہیں خطبہ دے رہے ہیں, اپنے شاہی منبر پہ بیٹھے ہیں. سامنے قوم نے دیکھا آگے بھی کرتا پھٹا ہوا, پیچھے بھی پھٹا ہوا. اتنا بڑا بادشاہ بیمار ہو گئے, گھر میں پڑے ہیں بیماری کے عالم میں. سالہ آتا ہے مسلمہ بن عبد الملک اپنی بہن کے گھر میں, اپنے پہنوئی کے گھر میں, بادشاہ کے گھر میں آ کے دیکھا تو دیکھا کہ آپ کا کرتا بہت میلا بھی, بسیدہ اور پرانا بھی ہو چکا. آہستہ سے بہن کو کہا, ملکہ فاطمہ, امیر المومنین کا کرتا تو دھو لیا کر, لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کیا کہیں گے. بہن نے آہستہ سے ایسے منہ پہ ہاتھ رکھا, رو کے بھائی سے کہا, بھائی جان دوسرا کرتا ہو تو دھوں. یہ اختیاری فقر ہے, یہ اختیاری فقر ہے. آخری سانس تھے, سالہ صاحب آئے جنہوں نے ولی عہد جو آگے خلیفہ بننا تھا, وہ آ کے سرہانے بیٹھا. اس نے آ کے آہستہ سے کہا, بھائی جان آپ کی زندگی کے دن تو لگتا ہے گنے جا چکے, اپنے بچوں کے لیے کم از کم منہ سے وصیت کر جائیں تاکہ ہم کچھ دولت ان کے نام کر دیں, ان کی زندگی تو سوکھی گزرے. میں سارا دن رات محنت کرتا ہوں کہ میرے بچے سوکھے رہیں, آپ بھی ہم سب کرتے ہیں, سب, اور کرنا چاہیے. لیکن جو حاکم ہوتے ہیں جنہیں قوم کی فکر ہوتی ہے ان کا یہ حال ہوتا ہے. یہ صرف ٹی وی پہ بیان دے سکتے ہیں, کر کچھ نہیں سکتے. عمر بن عبدالعزیز موت کے بستر پہ جب کہا گیا کچھ تو وصیت کر جاؤ تاکہ ان کا حق بن جائے, ایسے دیکھ کے کہا, میرے بھائی میرا اللہ ان کا کفیل ہے. اللہ اکبر. یہ نظام حکومت ہے عمر بن عبدالعزیز کا. ایسے نہیں کہتے تھے
بڑے بڑے اولیاء، حضرت مالک بن دینار کہتے تھے میں نے تورات میں لکھا دیکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ایک پیدا ہوگا، وہ اپنے دور کا صدیق اکبر ہوگا۔ ایسے نہیں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا جنازہ اٹھ رہا تھا ابھی تو ایک ورقہ اوپر گرا پتلا سا، اس پہ لکھا تھا یہ ورقہ خدا کی طرف سے ہے، اب عمر بن عبدالعزیز خدا کی امان میں ہے۔ ایسے نہیں لکھا تھا، ایسے نہیں خواب میں رسول اللہ آئے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے رسول اللہ خواب میں ملے، فرمانے لگے ادنو منی، اور قریبا اور قریبا اور قریبا، یہاں تک کہ مجھے سرکار نے اتنا قریب کر لیا جیسے کوئی اپنے بچے کو اپنی گود میں بٹھا لے، اتنا قریب کیا۔ اور آپ کے ایک بزرگ دائیں تھا ایک بائیں، آپ نے اشارہ کیا ایسے کام کرنا جیسے اس نے کیے، ایسے کرنا جیسے اس نے کیے۔ میں نے پوچھا سرکار یہ دونوں ہیں کون؟ فرمایا ایک ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے۔ ایسے نہیں موت ملتی، کام نمرود والے، موت حسین والی نہیں سمجھ آئی۔ کام کرو فرعون والے، ظلم کرو، جبر کرو، قوم کو بھوکا مارو، اور موت مانگتے ہو علی والی، موت صدیق و عمر والی نہیں۔ کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے ہیں، شولوں کو ہوائیں دے دے کر گلشن کی توقع، سامن کی توقع رکھتے ہیں۔ آخری وقت آیا، آپ نے فرمایا سارے اٹھ کر چلے جاؤ، سب لوگ چلے گئے، بیوی آخر تک ساتھ دیتی ہے۔ کون؟ بچے بھی چھوڑ جاتے ہیں، بیٹیاں بھی چلی جاتی ہیں، آخر تک کون ساتھ دیتا ہے؟ اور جنہوں سارے دن گالیاں کر دے ہو، کر دی کی رہنی ہے، یہی آخر میں یہ بیٹھی تھی، اور اس کا بھائی مسلمہ بن عبد الملک بیٹھا تھا۔ کہا اٹھ بھائی تو بھی چلا جا، بیوی کو تو بھی چلی جا۔ بیوی اٹھی، آہستہ قدم اٹھاتے اٹھاتے جا کے دروازے سے ٹیک لگا کے پھر بیٹھ گئی، اب جاؤں تو جاؤں کا۔ ٹیک لگا کے دروازے سے آس ٹوٹ رہی ہے، نبض چھوٹ رہی ہے، دامن چھوٹ رہا ہے۔ بھائی نے بہن کو بیٹھے دیکھا، وہ بھی دروازے سے ساتھ بیٹھ گیا۔ اندر سے آواز آئی، آنے والو نہ تم جن لگتے ہو نہ انسان لگتے ہو، چہرے بھی بڑے سونے ہیں تمہارے، کون ہو تم؟ نبضیں ڈوب رہی ہیں، آخری وقت ہے، صدا لگ رہی ہے، مرحبا مرحبا، تمہارا آنا مبارک، تمہارا آنا مبارک۔ جن بھی نہیں ہو، انسان بھی نہیں ہو، کون ہو؟ گویا پھر صدا آتی ہے، ہم نہ جن ہیں نہ انسان ہیں، ہم خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نوری فرشتے ہیں، تجھے اپنے ساتھ لینے کے لیے آئے۔ موتیں ایسے نہیں پھر نصیب ہوتی، ایسے نہیں پروانے ملا کرتے۔ اللہ اکبر، یہ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ موت ملی تو شان والی، اور موت ملی تو شہادت والی۔ حضرت امام مجاہد ملنے گئے بیماری کے عالم میں، کہا آپ جو بیمار ہو گئے پوری امتی بیمار ہو گئی، سنا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا لوگ کہتے ہیں امیر المومنین کو جادو ہو گیا ہے۔ مسکرا کے کہا جادو نہیں ہوا، زہر پلایا گیا ہے۔ ہائے ہائے، اٹھاؤ ساری کتابیں، کیا کہا؟ تو ظاہر کس نے پلایا ہوگا؟ قائد اعظم کو مارنے والے تم نہیں ہو، میں نہیں ہوں، انہوں نے مارا ہوگا جنہوں نے بعد میں حکومتیں سنبھالنی ہوں گی، جن کے مفادات تھے۔ بے نظیر کو انہوں نے مارا ہوگا جو بعد میں، سبحان اللہ، اللہ کرے تو انہوں سمجھ ہی نہ آئی ہو جو میں آکے کہا زہر پلایا گیا ہوں۔ کہا لوگ سمجھتے ہیں میں بے خبر ہوں۔ فرمایا وہ یہ پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں۔ کہا مجھے وہ گھڑی بھی یاد ہے جس گھڑی زہر پلایا گیا۔
پلانے والا ملا دوں اب مجاہد؟ کہا پتا ہے؟ کہا ابھی بلائے دیتا ہوں۔ اپنے غلام کو جس کی کھانے پہ ڈیوٹی تھی بلایا، ادھر آ گیا۔ فرمایا تو نے ہمیں زہر کیوں پلایا؟ زہر کیوں پلایا؟ جب سچائی کھلی اور سچا بندہ پوچھ رہا ہے، اس نے کہا معاف کرنا میرے امیر المومنین، مجھے 1000 دینار دیا گیا آپ کو مارنے کے بدلے، اور آزادی کا پروانے کا وعدہ کیا گیا، اس لیے آپ کی آنکھوں میں آنسو، اتنا سستا بیچ دیا مجھے۔ فرمایا جا وہ 1000 دینار تو لا۔ وہ 1000 دینار بھی ان ظالموں نے قوم کا ہی تجھے دیا، اپنے گھر سے وہ بھی نہیں دیا، لایا کیا۔ مجاہد کو کہا یہ میرے بیت المال کے نگران کے حوالے کر دے، یہ مسلمانوں کی امانت ہے، ان کو پہنچ جائے۔ اور اس کو کیا کہا؟ اب سنیں، میں نے ایسے نہیں کہا تھا کوئی دوسرا عمر آ گیا ہے، دوسرا علی آ گیا ہے۔ اسے کہا جا بھاگ جا، آزاد ہے تو۔ اس نے کہا آزادی تو انہوں نے دینی تھی جنہوں نے تجھے مارنے کے لیے کہا ہے۔ کہا تو مجھے مار نہیں سکتا، اصل میں ہمارا وقت ہی آ گیا ہے، یار نے ہمیں بلا لیا ہے، دوست نے ہمیں بلا لیا ہے، اور وہاں چلا جا جہاں تیرے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے، ورنہ تجھے کوئی مار نہ ڈالے۔ اب آگے فوراً طبیب کو لایا گیا۔ ظاہر ہے طبیب ہمت کرتا، زہر باہر نکالتا۔ طبیب سر پہ پہنچا، جی ہم آپ کا زہر پھر نکالیں؟ آپ نے فرمایا طبیب اٹھ جا، طبیب نے خوشخبری دے دی ہے، ہم اس سے ملنے والے ہیں۔ اب ذرا لفظ سنیں سچوں کی موت کیسی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اب اگر زندگی میرے کان پہ بیٹھی ہو اور مجھے کہا جائے عمر ہاتھ اٹھا، کان پہ ہاتھ لگا، تو زندہ رہے گا، میں اتنی تکلیف بھی نہیں کروں گا کہ ہاتھ اٹھا کے کان پہ لگا لوں۔ مجھے زندگی کی طلب نہیں، مجھے موت عزیز ہے۔ کیوں؟ کہا موت کے پیچھے، موت کے پردے کے پیچھے یار ہے، اس لیے موت سے ہمیں پیار۔ اللہ آپ کو نظام حکومت کیسا ہوتا ہے ایک مومن حاکم کا سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر جانا کس شان کے ساتھ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ موت بھی آئی تو کس شان کے ساتھ، بے خبری نہیں۔ فرمانے لگے اگر کوئی کہے کہ ناک پہ ہاتھ رکھ زندگی مل جائے گی، اتنی بھی تکلیف نہیں کروں گا کہ یہاں ہاتھ رکھو۔ کیوں؟ فرمایا موت سے وہ ڈرے جنہوں نے جرم کیے ہیں، ہم نے تو رو رو کے یار کے لیے زندگی گزار دی۔ ملکہ معظمہ فاطمہ بنت عبد الملک کہتی ہیں ایک دن میں گھر میں داخل ہوئی کمرے میں نے دیکھا کہ میرا بادشاہ ایسے ہاتھ رکھ کے منہ پہ داڑے مار مار کے رو رہا ہے۔ میں نے کہا میرے بادشاہ رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا پتہ نہیں میری حکومت میں کتنے یتیم بھوکے رہ گئے ہوں، کتنی بیواؤں کی چیخیں میں نہیں سن سکا، کتنے لوگ جن کی میں خبر ہی نہیں لے سکا۔ اگر میرے رب نے مجھ سے حساب لے لیا تو میں جواب کیا دوں؟ فاطمہ بنت عبد الملک کہتی ہیں رات کو سارا دن کام کرتے ملت کے لیے، قوم کے لیے، شام کو آتے ہی مصلے پہ گر جاتے اور روتے روتے معافی مانگتے آنکھ لگ جاتی، مصلے پہ ہی سو جاتے۔ جب آنکھ کھلتی میں پھر تکتی، پھر وہی رونا، پھر وہی آنسو، پھر وہی صدائیں، پھر وہی فریاد۔
پوشاکیں دیکھی ہیں، خوراک دیکھی ہے، بچوں کے لیے حال دیکھا، کتنا جمع کیا۔ بیٹو نے ایک دن بعد میں پوچھا بادشاہوں نے، تمہارے باپ نے کتنی دولت چھوڑی؟ کہا ہم 12 بھائی 6 بہنیں، ہماری ٹوٹل ٹکا ٹکا کٹھا کر کے ہم نے جو دیکھا ٹوٹل 300 روپیہ تھا۔ حصے دار کتنے؟ 18 حصے دار، روپیہ 300، یہ وراثت تھی۔ اور جو اپنے خادم کو دے رکھا تھا کہ ذرا سنبھال کے رکھی، اوکھا ویلا آن آلا ہے، کفن اوکھا ویلا آن آلا ہے۔ جدو آخری ہچکی لگی، مزاحم جی میرے آقا کتنا خرچہ رکھا ہوا ہے؟ کہا 14 روپے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا حکمران، کفن کے لیے پورے پیسے نہیں ہیں، کپڑے یہ ہیں، خوراک یہ ہے، رہن سہن یہ ہے، اور طریقہ کیا ہے؟ یہ پینسل ہے، یہ پینسل ہے، یہ مجھے مسجد والوں نے بالفرض دی ہے، میں مسجد کے معاملات میں یہ استعمال کروں، اور جب اپنا خط لکھنا پڑ جائے اس کو بند کر کے ادھر دوسری گھر والی اٹھا کے لکھوں۔ لوگ کہیں گے پینسل دی بھی کوئی وقت ہے؟ آپ بیٹھے ہوتے، شمع جل رہی ہوتی، رات کا وقت ہوتا، جب تک امت کے معاملات ہوتے وہ شمع جلتی۔ اگر کوئی آپ کی حالت پوچھتا آپ کی طبیعت کیسی ہے، فوراً چراغ کو بجھا دیتے، فرماتے ہون پوچھ۔ کیا مطلب؟ فرمایا یہ شمع میرے پیسوں سے نہیں جل رہی، یہ میرے ملک کے پیسے سے جل رہی ہے۔ تو نے عمر کا حال پوچھا ہے، لہذا شمع گھر والی جلے گی تو میرا حال پوچھ لینا۔ حکیموں نے بتایا شہد استعمال کرو ورنہ اس سے بھی جاؤ گے۔ اپنے چند درہم کٹھے کیے، بھیجے، اور واپسی پہ اپنے گورنر کو کہا کہ یہ شہد کسی طریقے سے بھجوانا۔ اس نے شاہی ڈاک جو آتی تھی اس میں وہ شہد کی ڈبیا بھی بھیج دی۔ جب آپ تک پہنچی آپ نے شہد اٹھا کے کہا اس کو بیچ کے پیسے مسلمانوں کے خزانے میں جمع کر دو، ہمارا شہد خراب کر دیا ہے کیونکہ اس میں مسلمانوں کا حصہ شامل ہو گیا۔ خوشبو کی تھیلی آئی، عنبر کی تھیلی آئی یمن سے۔ حاکم کیسے ہوتے ہیں؟ مسلمانوں کے افسر، وزیر اعظم، صدر، وزیر اعلیٰ یوں ہونے چاہیے، ہماری تمنا ہے۔ عنبر کی تھیلی آئی یمن سے، اور جوں ہی آپ کے سامنے رکھی گئی کپڑا اٹھا کے ناک پہ رکھ لیا۔ مشیر نے کہا سرکار آپ نے ناک پہ کپڑا کیوں رکھ لیا؟ کہا اس کی خوشبو آ رہی ہے اس لیے رکھ لیا۔ اس نے کہا خوشبو ہی تو ہے۔ او لسی پینا لے ہو، خوشبو ہی تو ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا ستیہ ناس، یہ خوشبو ہی تو ہوتی ہے۔ اجے بھی تو انو پلے نہیں پئی۔ حضرت عمر فاروق کے پاس خوشبو آئی، وہ جو ہاتھ پہ مشک تھا پتہ نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر، وڈے عمر، سینئر عمر، حضرت عمر فاروق آپ کے پاس آئی تو آپ نے کہا بانٹوں کیسے، بڑا اوکھا کام ہے۔ بیوی نے کہا مجھے دو، مجھے بانٹنا آتا ہے۔ آپ نے فرمایا جیڑی تیرے ہاتھ تے لگ گئی او دا حساب کون دے سی؟ کتنی چھاتی چوڑیاں کر کے گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتے اساں دھیلے دی کرپشن نہیں کی تھی۔ سرکار اے تواڈی نیب تے اے تواڈیاں عدالتاں نے جدوں آن گیاں قبراں تے لگن گیاں خبراں کہ کنہ تسا کھادا ہے۔
جب حساب لینے والا آئے گا لگ پتا جائے گا. ابھی تو کانے اندھے لولے لنگڑے سارے, ابھی حساب ہے کہاں, حساب ابھی آنا ہے. کہا خوشبو ہی تو ہے, کہا تیرا ستیہ ناس جائے, یہ خوشبو ہی تو ہے. اس لیے ناک پہ کہ کہیں اس کا حساب نہ ہو جائے, خوشبو کا حساب نہ ہو جائے, روٹی کے ٹکڑے کا حساب نہ ہو جائے. تو سن رکھو, میں ہوں 5 آدمیوں کا بادشاہ, مجھ سے ان کا حساب ہوگا. نہیں سمجھ آئی؟ میرے گھر کے افراد, میں بھی ایک بادشاہ ہوں, میرا حساب ہوگا کہ میں نے بیٹوں کو کتنا دیا, بیٹی کو میں نے انصاف کیا کہ نہیں کیا. اور جو پورے صوبے کا حاکم ہے اس سے پورے صوبے کا حساب ہوگا. جو پورے ملک کا ہے اس کو ٹانگ کے لٹکا کے پوچھا جائے گا کتنا کھایا, کیسے کھایا. اور پھر کمال یہ ہے کہ ادھر حساب کتاب کا یہ عالم ہے اور ادھر محبتوں کا. میرے علی سے کتنا پیار ہے عمر کو. اب یہ بھی بڑی لطف کی بات آ گئی. ایک آدمی آیا, عمر بن عبدالعزیز کچھ تقسیم کر رہے تھے, بانٹ رہے تھے عطیات. ایک آدمی مسافر آیا, اس نے بھی ہاتھ پھیلا دیا. اجنبی دیکھا, کہا کون ہو؟ کہا قریشی ہوں. کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا پردیسی ہوں, مکے مدینے سے آیا ہوں. قریشیوں کی کس شاخ سے ہو؟ کہا ہاشمی ہوں. ہاشمیوں میں سے کس میں سے ہو؟ اب وہ چپ ہو گیا, کتے دساں تے پھنس نہ جاواں. بنو امیہ کے سامنے نام آ جائے علی کا تو پسینے نہ چھوٹ جائیں. اس نے پہلے سوچا ہوں دساں کے نہ دساں, میں بولاں کہ نہ بولاں. اس نے پھر بول دیا, کہا محب علی ہوں. اس نے کہا ہوں بھامے خیرات دے نہ دے, محب علی ہوں. اس نے تو سمجھا ہوں گئی پچھلی بھی اے بھی اتار لین گے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے پیٹا کر کے منہ کہا, کون سے علی؟ آپ شاید بنو امیہ کی تاریخ سے واپس نہیں ہے, واقف نہیں ہے کہ وہ حضرت علی سے کتنی پیار رکھتے تھے. کون سا علی؟ اس نے سمجھا کہ ہون گیا کم تمہیں. جب میں چپ رہا تو اٹھ کے ہاتھ یہاں رکھا, میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا, او جنیاں, او جوان, قسم ہے خدا کی یہ عمر بھی محب علی ہے. اور آپ نے فرمایا ان کانوں سے, حضرت عمر نے کہا ان کانوں سے سن رکھا ہے. کئیوں نے آ کے بتایا ہے کہ میرے مدینے والے ماہی نے فرمایا ہے کہ جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہے. فرمایا وہ بدبخت ہے جس کو علی سے پیار نہ ہو, کیونکہ علی کا پیار ہے وہ نبی کی محبت کا معیار ہے. یہی حضرت عمر بن عبدالعزیز, تخت تخت ہوتا ہے, بخت بخت ہوتا ہے. بیٹھے تھے, ایک عورت آئی, دروازے پہ پہنچی, دربان کو کہا میں آئی ہوں او دور سے. کہا کون ہو؟ بتایا نبی کا ایک کالا غلام تھا. کون سا؟ کہا اسامہ. تو کون ہے؟ کہا شکل سے نہیں دیکھتا, میں اسی کی بیٹی ہوں. کدھر آئی ہو؟ امیر المومنین سے کچھ ملنے آئی ہوں. جب آ کے خبر دی گئی کہ نبی کے محبوب کالے حبشی اسامہ کی بیٹی دروازے پہ کھڑی ہے,
ظاہر ہے اب تو وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی. آپ اٹھے, دروازے پہ گئے, جیسے رسول اللہ سیدہ زہرا کا استقبال کرتے تھے, ایک حبشی عورت کا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز نے ویسا ہی استقبال کیا. لائے. اب اس ممبر پہ میں آپ کو بیٹھنے دیتا ہوں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میری کرسی تے میں ہی بیٹھنا ہے, یہ بیٹھ جائے تو میں لڑ پینا ہے. یہ ممبر صرف میرا ہے, امام صاحب بھی نہیں بیٹھ سکتے. لیکن تخت شاہی ایک بوڑھی حبشن عمر بن عبدالعزیز, اتنا بڑا بادشاہ, آپ نے بی بی سے کہا آپ ادھر تشریف رکھیں نا. وہ منہ ہی تکتی رہی, کہا شاہی تخت بخت پہ؟ فرمایا ہاں, اس سے کوئی بڑا تخت ہوتا وہ پیش کرتا, پر ابھی فقیر کا تخت بخت یہی ہے. بی بی حکم سن کے بیٹھ گئی. اب چاہیے یہ تھا ادھر بیٹھتے یا ادھر. تمام کتابوں میں لکھا ہے سامنے آ کے گھٹنے ٹیک کے ہاتھ یوں کر کے بیٹھ گئے جیسے کبھی حلیمہ سعدیہ کے سامنے نبی بیٹھے تھے. خاموش اے دل, بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ادب رہے تو موت سکون کی آتی ہے, قبریں چمکتی ہیں, دیوے بلتے ہیں, فرشتے سلامیاں کرنے آتے ہیں, محمد عربی بازو پھیلاتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں, شان سے جان جاتی ہے. آج کل مولوی لڑ رہے ہیں نا, اور مسلوں پہ لڑ رہے ہیں. میری بات یاد رکھیں, آپ نے ان کی لڑائی میں حصہ نہ ان کے سوال میں حصہ لینا ہے نہ ان کے جواب میں حصہ لینا ہے. ہمیشہ سر کو جھکا کے رکھنا ہے کہ جس کو نبی سے نسبت ہے ہمیں سب سے محبت ہے. میری بات نوجوان بھی یاد رکھیں, جتنے آپ یہ موبائل استعمال کرنے, کسی سے حصہ, کسی کے بارے میں تبصرہ, تو اپنی نہ بیٹھ تینو ہور نال کی, تو پگڑی سنبھال تینو چور نال کی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے تھے وہ بندہ کامیاب گیا جس نے مسائل میں الجھنے سے اجتناب کیا, جو الجھا نہیں وہ کامیاب ہے. الجھنا چھوڑ دو. کسی پہ تبصرہ کرنا یہ مذہب کا معاملہ, چاہے صدیق اکبر کا معاملہ ہے, پیار ہے, اقرار ہے, ایک بار نہیں 100 بار ہے. صدیق اکبر اے مدنی دا منظور نظر, صدیق اکبر قربان تھی وے قربان ونجے, ہر شام و سحر صدیق اکبر. صدیق اکبر کا نہ جواب ہے نہ مثال ہے, نہ اس جیسا کوئی بندہ رب نے پیدا کیا ہے. وہ ایک تھا, ایک رہا اور ایک ہی اٹھے گا. اور نبی کی بیٹی صرف بیٹی نہیں, نبی کے جگر کا ٹکڑا, صرف ٹکڑا نہیں, نبی کی آنکھ کا نور, بانوئے مرتضی, حسن حسین کی ماں, جس کے بچے عرش کے کنگرے, جو جنت کی ملکہ. ادھر بھی ادب, ادھر بھی ادب. توفیق دیتا ہے رب. آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے ویڈیو بنانی نہیں آتی؟ ہو سکتا ہے آپ کو یہی خیال ہو. مجھے کئی بندوں نے تسی نہیں پہ بول دے, میں آکھیا وڈیاں دے معاملے چھوٹیاں نو بولنا ہی نہیں چاہیے. یہ جو منہ پھٹ بول رہے ہیں ان سب کا بیڑا غرق ہوگا. بڑوں کے معاملے میں,
بڑے جانے اور بڑوں کے معاملے بڑے ہوتے ہیں، ان کے سینے بھی بڑے ہیں، ان کے دل بھی بڑے ہیں، اس لیے آپ اگر بولیں گے تو بڑی مشکل گانٹھ دانتوں سے کھولیں گے اور فرشتے پکڑ پکڑ کے پھر رولیں گے۔ آپ نہ علماء پہ تبصرے کریں، ٹھیک ہے؟ کسی کے بارے میں ایک چپ، اصل میں اب یہ موسم ہے، ایک کون کیا کر رہا ہے، ہر کسی نے حساب دینا ہے، اور حساب لینے والا عمر بن عبدالعزیز بیٹھے تھے، ابو حازم آئے اور ابو حازم کو دیکھتے ہی کہا نیڑے آ نیڑے آ، نزدیک آ گیا، کہا وہ حدیث سنا جیڑی تو میں گورنر ساں تے سنائی سی تے مینوں تو بڑا روایا سی۔ انہیں آکھیا کہ حدیث میں تینوں سنائی سی بادشاہ کہ نبی پاک نے فرمایا سی کہ اگے رستہ بڑا تنگے، گھاٹی بڑی دشوار گزارے، اتھوں انہیں ہی گزر سکنا ہے جے دے بھار ہلکا ہونا ہے تے جنہیں کمزور ہونا ہے، تے جیڑے بندے نے بوجھ گناہاں دا چوکھا چوک لیا وہ پھنس جانا ہے۔ گرے عمر بن عبدالعزیز، بے ہوش ہو گئے رو رو کے، کہنے لگے مولا معافی دے، یہ عمر کیسے حساب دے؟ میرے بھائیوں، ہم اپنا حساب نہیں دے سکتے، ہم لوگوں کا کیسے دیں گے؟ حجاج بن یوسف، میں نے ابھی آپ کو کہا، جس کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے تھے کہ خبیث ترین انسان، اس کے باوجود کہا کرتے تھے مجھے حجاج بن یوسف کی دو باتوں پہ رشک آتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ سینہ ہے حضور، رشک آتا ہے، اتنا بڑا خبیث، اتنا بڑا قاتل، اتنا بڑا جہنمی، پھر بھی رشک۔ فرمایا دو گلاں تے میں نے دے تے رشک آندا ہے، او کیڑیاں؟ فرمایا ایک او قرآن نال پیار کردا سی۔ ہائے ہائے، یہ اسی نے قرآن پہ زیریں زبریں لگوائی تھیں، نفرت سے نہیں پیار سے ہی لگوائی تھی۔ کہا دوسری اس کی اچھی عادت تھی، اے بریاں دے وچ بھی چنگی عادتاں ہو سکتا ہے انہاں دی وجہ تو ہی کوئی بیڑا پار ہو جائے۔ کہا دوسری عادت یہ تھی، جس کو قرآن کی خدمت کرتے دیکھتا تھا اس کی خدمت کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے تے کسی دے نال نیکی کرو، ہو سکتا ہے تے چنگا بول بولو، ہو سکتا ہے میٹھا بول بولو، ہو سکتا ہے تے کسے نو سینے نال لاؤ، ہو سکتا ہے کسے دے رستے تو پتھر کنکر ہٹا دیو، ہو سکتا ہے کسے نو دعا دیو، دوجے کم نہ کرو، ورنہ انہاں دے کول تے کوئی حساب کتاب ہونا ہے، ساڑے کول تے ہو بھی نہیں، ساڑیاں جھولیاں خالی نے، ساڑے پلے ہے کاکھ نہیں۔ اس واسطے آپ کی خدمت میں، کیونکہ طوفان آیا ہوا ہے اور ہر بندے کی ہاتھ میں ہے، کوئی اس کو گالی دے رہا ہے، کوئی اس کو گالی دے رہا ہے۔ ایک بڑی باریک بات کر کے بات ختم کروں، حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے تھے کہ مظلوم اگر ظالم کو گالیاں دیتا رہے، ظالم کا گلہ کرتا رہے، ہر مجلس میں، ہر محفل میں، قدم قدم پہ، ایک وقت آئے گا مظلوم کی نیکیاں اٹھ کے ظالم کے کھاتے میں چلی جائیں گی، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اس کی بخشش کا سامان ہو جائے اور یہ پکڑا جائے۔ اس لیے ایک حاکم اوپر بھی بیٹھا ہے، فیصلے آخر میں اس نے کرنے ہیں، فاللہ یحکم بینہم بینکم، اس نے پھر آخری فیصلہ کرنا ہے۔ جو فیصلے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے وہ اللہ پہ چھوڑو کہ سائیاں تو ہی جانی جان تے تو ہی فیصلے کر، اساں بے بساں، ساڑی ہر کسے دے نال عاجزی، نیاز مندی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔